سورۃ القصص کی آیت نمبر 74 اور 75 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں انعامات باری تعالیٰ کا ذکر تھا۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالی طور پر مضبوط کیا گیا ان میں بڑا نام قارون کا آتا ہے۔ قرآن نے اس مقام پر قارون کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں آ جائے گا۔ یہ جو دو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ دنیا میں میرے علاوہ معبود یا اطاعت کے لائق کس کس کو مانا ہوا تھا اور کس کس کو میرا شریک بناتے تھے۔ جو تھے ان کو لے کر آ جاؤ۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ انکار کریں گے، بعض مقامات پر ہے خاموش رہیں گے، یہ مختلف احوال ہوں گے۔ کبھی انکار کریں گے، کچھ ایسے مقامات ہوں گے جہاں خاموش رہیں گے، کچھ ایسے مقامات ہوں گے جہاں وہ بول پڑیں گے۔ جہاں انکار کریں گے انبیاء علیہم السلام کو ان پر گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ نبی گواہی دے گا کہ یہ بندہ ہے، فلاں امت میں تھا، میں اس امت کا نبی ہوں اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا۔ پھر یہ شرکت دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ معبود بنا لینا یہ صرف شرک کی حد تک نہیں ہے، بلکہ خواہشات ہیں جن کو انسان اپنے سامنے رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ ساری چیزیں کھول کر سامنے رکھی جائیں گی، بندے کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے، اور اب میرے لیے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دنیا میں انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے لیے 100 بہانے ذہن میں رکھتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں اس طرح کروں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا۔ وہاں یہ کیفیت ہوگی کہ اس سے ہر چیز بھلا دی جائے گی، اور جو چیزیں دنیا میں من گھڑت اس نے سیکھی تھیں وہاں وہ اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور یاد کریں اس دن کو کہ جب پکارے گا ان کو پکارنے والا، فَيَقُولُ، اور کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جن کو تم گمان کیے بیٹھے تھے۔ اللہ کا تو کوئی شریک نہیں، عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، لیکن نافرمانی پھر کیوں کی ہے؟ اپنی خواہش کو معبود بنایا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم نکال باہر کریں گے، نکال لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی ہر امت کا نبی وہ خود گواہی دے گا کہ ان لوگوں نے یہ کیا تھا۔ فَقُلْنَا، ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم، اپنی سند، اپنی دلیل لے کر آؤ کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی مانی ہے تو کوئی دلیل تو ہوگی، بغیر دلیل کے تو کسی کی بات نہیں مانی جاتی، تو دلیل لے کر آؤ۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، وہ سمجھ جائیں گے کہ حق بات وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ثابت شدہ ہے، اللہ نے جو بتائی ہے کہ نافرمانوں کے لیے سزا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، دنیا میں جو وہ گڑھتے رہے وہاں جا کر ان کے سامنے سے وہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی، کہ وہ بھول جائیں گے، ان کو بھلا دی جائیں گی وہ ساری چیزیں کہ جو انہوں نے دنیا میں سوچے ہوئے تھے منصوبے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک بناتے تھے افتراء کر کے، جھوٹ بول کے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے معاملے میں، تو وہ ساری چیزیں ان سے وہاں بھلا دی جائیں گی۔ دنیا میں انسان بعض اوقات ما سوی اللہ کی وجہ سے نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی وجہ سے،
چاہے وہ کسی کی محبت ہو، چاہے وہ دنیا کی محبت ہو، شہرت کی محبت ہو، کسی اجنبی عورت کی محبت ہو، عشق مجازی میں مبتلا ہو، یہ جتنی چیزیں بھی یہاں جن کا ارتکاب کرے گا وہاں جا کر اس کے ذہن سے نسیاں منسی ہو جائیں گی. اس وقت اپنا حساب دینا وہ بہت مشکل ہو جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بیوی کو، ماں باپ کو، بچوں کو بندہ بھول جائے گا. اپنی ذات کے علاوہ کوئی یاد نہیں ہوگا، تو وہ جو دنیا کے گڑھے ہوئے افتراء تھے وہ سارے کے سارے ان سے بھلا دیے جائیں گے. پھر انسان یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے اقرار کروایا جائے گا کہ نافرمانی کی ہے، غلطی کی ہے. جب اقرار کرے گا تو پھر اس کے بعد اس پر اتمام حجت ہوگی. دنیا میں جن لوگوں کو نوازا گیا ان میں دنیاوی اعتبار سے مضبوط ترین شخصیت قارون کی تھی، جس کا اگلے رکوع میں تفصیل سے ذکر آ رہا ہے. انشاءاللہ ہفتے والے دن پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.